اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعین۔ کہا فرعون نے کیا ایمان لے آئے ہو تم اس معجزے پر موسیٰ کے اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تم کو؟ تو وہ بڑا غیظ و غضب میں بولا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے اور اس کے رب پر ایمان لے آئے، میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی۔ یقیناً یہی ہے وہ بڑا تمہارا جس نے سکھایا ہے تم کو جادو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی تمہارا گرو ہے، اسی نے تم لوگوں کو جادو سکھایا۔ اچھا تو جلد معلوم ہو جائے گا تم کو، البتہ میں کٹوا دوں گا ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے ضرور مختلف سمتوں سے، اور چڑھا دوں گا میں تم سب کو سولی پر۔ یعنی اس نے ایک بہت ہی غضبناک ہو کر ان تمام جادوگروں کو ایک اپنا غصے کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ میں تم سب کے ہاتھ پیر کٹوا کر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ سولی پر چڑھانے کا مطلب یعنی مار دوں گا، جان سے مار دوں گا، رائٹ۔ آیت نمبر 50 آج ہم کریں گے 49 سے 56 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ 49 49 سے 56، اور سورت کون سی ہے؟ سورت نمبر 26 الشعراء۔ پارہ کون سا ہے؟ 19واں پارہ۔ وقال الذین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرعون کے دربار میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر الشعراء میں کر رہے ہیں کہ کس طرح کیا ڈائلاگ ہوئے، کس طرح جو ہے شعبدے بازوں نے اپنے شعبدے دکھائے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو نگل لیا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ کہا جادوگروں نے نہیں کچھ پرواہ ہم کو، یقیناً سب اپنے رب کے حضور جانا ہے لوٹ کر۔ تو انہوں نے کیونکہ ایمان لے آئے تھے وہ سارے جادوگر، انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی جانوں کی، ہم سب کو اپنے رب کے حضور ہی جانا ہے لوٹ کر۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطیانا ان کنا اول المؤمنین۔ یقیناً ہم لالچ یا امید رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہماری خاطر ہمارا رب ہماری خطائیں، یقیناً ہم ہی ہیں سب سے پہلے ہونے والے مومن اور ایمان لانے والے۔ سو اس مجلس میں اس حاضرین میں سے ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور مومن ہو گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری خطائیں بخش دے گا۔ جو گناہ ہم سے ہمارے اس دن سے پہلے ہوئے وہ سب ہمارے گناہ بخش دے گا، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سے پر امید ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور بھیجی وہی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ نکل پڑو راتوں رات لے کر بندوں کو میرے، پھر یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ فوراً نکل پڑو، اور کیونکہ اگر تم نہیں نکلے تو یہ تمہارا پیچھا کریں گے اور پیچھا کر کے تمہیں مارنے کی یا تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں ہرکارے فوج جمع کرنے کے لیے، اس نے فوراً جو ہے نا ہرکارے بھیج دیے فرعون نے۔ اِنَّا هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَّةٌ قَلِيلُونَ، اور کہلا بھیجا فوج کو یقیناً یہ لوگ ہیں ایک حقیر سا ٹولہ چھوٹا سا۔ تو ان کا یہ جو چھوٹا سا ٹولہ ہے موسیٰ اور ہارون کا اور ان جادوگروں کا جو ایمان لے آئے ہیں، تو کیا کرو ان کے ساتھ؟ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، جبکہ یقیناً اس موسیٰ نے ہم کو دلایا ہے غصہ فرار ہو کر، کیونکہ وہ فرار ہو گئے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ موسیٰ جو ہے یہ فرعون جو ہے تمہیں نہیں چھوڑے گا، تو وہ نکل گئے۔ تو اب فرعون جو ہے بہت غصے ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے فرار ہو کر یہاں سے بھاگ کر ہمیں بہت غصہ دلایا، تو ہم نے اب فوج بھیج دی ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم سب کو ان سے چوکنا رہنا ہے، خطرہ ہے، پیچھا کرنا ہے ان کا،
تو ہمیں چوکنا بھی رہنا ہے اور ان کا پیچھا بھی کرنا ہے. تو وہ اب اپنی فوج کو بھیج رہا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو گرفتار کرے اور پھر ان کو سزا دینے کی کوشش کرے یا مارنے کی کوشش کرے. تو اس طرح سے یہ واقعہ چل رہا ہے. سورہ الشورى میں 26ویں سورہ ہے اور پارہ ہے 19واں. وقال الذین. قرآن میں کل 30 پارے ہیں اور ہم 19ویں پارے پر ہیں. کل ہم نے دہرائے تھے پاروں کے نام. اور قرآن میں کل سورتوں کی تعداد 144 ہے. 114 ہے. 114. قرآن میں کل سورتوں کی تعداد 114 ہے. معاف کیجیے گا میں 44 بول گیا. 114 114. مکی صورتوں کی تعداد جو مکے میں نازل ہوئیں 89 یعنی 89 ہے. مدنی صورتوں کی تعداد جو مدینے میں نازل ہوئی 25 یعنی 25 ہے. 89 اور 25 کو جمع کریں تو 114 بنتا ہے. 114. ٹوٹل صورتیں 114. ٹوٹل سپارے 30. ٹوٹل آیات 6236. 6236 ٹوٹل آیات ہیں. مکی آیات کی تعداد ہے 4725. 4725 مکی آیات. اور مدنی آیات ہیں 1511. 1511. ان دونوں کو جمع کریں تو یہ بن جائیں گے 6236. تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے. یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی. صدق اللہ العظیم.